السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے مینڈک جزیرہ۔ مینڈک کا نام سنتے ہی تصور میں ایک بے ضرر معصوم جانور کا خیال ابھرتا ہے جسے بچے بھی کھیل کھیل میں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک کم و بیش 6000 سے زیادہ مینڈک کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی دیگر اقسام کی کھوج جاری ہے۔ یوں تو بہت سے مینڈک انتہائی خطرناک حد تک زہریلے ہوتے ہیں، لیکن اب تک ان میں سے چند مینڈک ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا، حتیٰ کہ اگر یہ ایک دریائی گھوڑے یا ہاتھی کو کاٹ لیں تو وہ بھی پل بھر میں تڑپتے دکھائی دیں گے۔ انگلینڈ کے اندرونی شہر لیسٹر میں واقع ایک جزیرہ مینڈک آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہاں دریائے سوار اور نیویگیشن گرینڈ یونین کینال کے تسلسل کے درمیان واقع ہے۔ مینڈک آئی لینڈ جزیرہ شمال میں ووڈ گیٹ کے علاقے سے متصل ہے۔ اس جزیرے پر پائے جانے والے بے شمار مینڈکوں کی وجہ سے لوگ بھولے بھٹکے سے بھی وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ گولڈن پوائزن فراگ کے نام سے اب تک ایک ایسا زہریلا مینڈک دریافت ہوا ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 10 تا 20 افراد کو موت کے گہری نیند سلا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میں زہر کی مقدار 2 افریقی ہاتھیوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مچھلیاں روزانہ ہزاروں اور ٹنوں کے حساب سے پکڑ کر خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح مینڈک آئی لینڈ پر موجود گولڈن فراگ چونکہ بہت کم مقدار میں موجود پایا گیا ہے، چونکہ وہ آئی لینڈ موت کا جزیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اسی لیے کوئی ہوش مند انسان اس طرف جانے سے کتراتا تھا۔ اس جزیرے کے متعلق زیادہ تر معلومات بحری جہازوں کے کپتانوں کے ذریعے پتہ چلتی تھیں۔ وہ بھی اچانک کسی وجہ سے اس طرف بھٹک کر جا نکلتے تھے، اسی لیے وہاں سے اپنی جانیں بچا کر کسی نہ کسی طرح واپس پہنچتے تھے، لیکن وہاں پر کچھ ہی گھنٹوں میں دکھائی دینے والی موت کو یاد کر کے آج بھی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ فلوئنٹ نامی کمپنی جو انگلینڈ کے ان موٹر بوٹ کمپنیوں میں سے تھی، جس کا نام شہرت کی بلندیوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ساکھ والی کمپنیوں میں بھی نمایاں تھا۔ اسی کمپنی میں موٹر بوٹس کرائے پر دی جاتی تھیں، جن کا کرایہ دوسری کمپنیوں کی نسبت انتہائی مناسب تھا۔ ان کا مین آفس انگلینڈ کے شہر بیپ ٹاؤن میں تھا، لیکن آن لائن بھی ان کی سروسز سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ فہد اور توقیر دونوں پاکستانی نژاد تھے جو عرصہ 10 سال سے انگلینڈ میں مقیم تھے۔ وہ دونوں پاکستان میں پڑھائی مکمل کر کے یہاں ایک یونیورسٹی میں مزید تعلیم کی غرض سے اسکالرشپ کی سہولت حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی کمپنی میں اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ زمانہ طالب علمی میں ان دونوں کو ایڈونچر کا بہت شوق رہا تھا، جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وہ پاکستان کے علاوہ تقریباً کچھ بیرون ممالک کی سیر بھی کر چکے تھے۔ انگلینڈ میں رہ کر انہوں نے آس پاس کے بہت سے جزیرے گھوم لیے تھے، لیکن ایک روز آفس میں ہی انہیں ایک کلائنٹ سے فراگ آئی لینڈ کے متعلق عجیب و غریب واقعات کا معلوم ہوا۔ چونکہ وہ کلائنٹ ایک دیرینہ دوست کو اس کے پوچھنے پر ان کے آفس سے ہی معلومات دے رہا تھا، اسی لیے اس کی بات ختم ہونے کا فون بند کرنے پر انہوں نے بھی اس کلائنٹ سے اس جزیرے کے متعلق مزید معلومات لینا چاہی، جسے اس نے بخوشی انہیں وہ تمام معلومات دے دیں جو انہوں نے اس سے پوچھی۔ وہ ان دونوں کے تجسس سے بہت محظوظ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جب انہیں گولڈن فراگ کے خطرناک زہر کے متعلق بتایا، اس کی پھونک سے سینکڑوں مینڈک پل بھر میں ہلاک ہو جاتے ہیں، تو انہیں کچھ لمحے تو بہت خوف محسوس ہوا، لیکن پھر انہوں نے بات بدلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کلائنٹ کو قطعی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ دل ہی دل میں اس خطرناک جزیرے پر گھومنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ کلائنٹ کے آفس سے جاتے ہی انہوں نے ایک نزدیکی ہوٹل میں لنچ کی غرض سے رخ کیا اور کھانے کی ٹیبل پر دوبارہ اسی جزیرے کے متعلق باتیں چھیڑ دیں، جس میں انہوں نے کھانے کے دوران کچھ روز کی چھٹیاں لے کر وہاں جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ آج اپنے اسی پروگرام کو فائنل کرنے کے لیے وہ فلوئنٹ کمپنی کی آفس میں مینیجر کے سامنے موجود تھے۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مینیجر کو اپنی ضرورت کے متعلق بھی بتایا، جس میں انہیں ایک مضبوط موٹر بوٹ اور کم از کم ایک ہفتے تک فیول درکار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے ٹن فوڈ اور چھوٹی موٹی ضروریات کی اشیاء درکار تھیں۔ چونکہ وہ کمپنی موٹر بوٹس کے علاوہ ایڈونچر پر جانے والے افراد کی ضرورت کا ہر سامان بھی مہیا کرتے تھے، اسی لیے
مینیجر نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق تمام سامان کی لسٹ بنا کر انہیں دوسرے روز وہ تمام سامان موٹر بوٹ کے علاوہ ان کے گھر پہنچانے کا وعدہ کر کے اپنے ویئر ہاؤس کے عملے کے فون پر تفصیل سمجھانے لگا اور ساتھ ہی ان کے گھر کا ایڈریس بھی انہیں لکھوا دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اور مینیجر سے اجازت لے کر دونوں آفس سے نکل کر سیدھے فہد کے فلیٹ کی جانب چل دیے۔ 15 منٹ کے بعد وہ دونوں فلیٹ میں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہنے کے بعد توقیر فہد کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اپنے فلیٹ کی جانب چل دیا۔ دوسرے روز حسب وعدہ فلوئنٹ کمپنی کے ملازم ایک گاڑی میں ان کا طلب کردہ تمام سامان فہد کے فلیٹ پر پہنچا کر وہ اپنے پیسے لے کر جا چکے تھے۔ فہد نے توقیر کو تمام سامان لسٹ کے مطابق چیک کر کے آگاہ کر دیا تھا اور موٹر بوٹ کی چابی انہیں ساحل پر ہی اس کمپنی کے انچارج کے آفس سے ہی مل جانی تھی، جس کے لیے انہیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد انہوں نے دوسرے روز صبح 10 بجے وہاں سے روانگی کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے اس جزیرے کا تفصیلی نقشہ بھی مینیجر سے لے لیا تھا تاکہ راستہ تلاش کرنے میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس وقت وہ وہی نقشہ میز پر بچھائے اسے دیکھنے میں بغور کوشش کر رہے تھے۔ موٹر بوٹ چلانے کی ٹریننگ انہوں نے بہت عرصہ پہلے کمپنی سے لے لی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے چلانے کے لیے کوئی اور ملازم ساتھ لے جانے کے لیے مینیجر سے نہیں کہا، اور یہ کہ موٹر بوٹ کو یہ دونوں ہی چلائیں گے۔ اس لیے یہ بات ان دونوں نے پہلے ہی مینیجر کو بتا دی تھی۔ اپنی مہم جوئی کے دوران وہ اس طرح کے بہت سے نقشے بھی پڑھ چکے تھے، اسی لیے اس وقت اس پر نظر آنے والی آڑی ترچھی لکیروں کو وہ بڑی آسانی سے دیکھ کر سر ہلا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر تک آپس میں باتیں کرنے کے بعد توقیر فہد سے اجازت لے کر صبح ساحل پر 10 بجے انچارج کے آفس میں پہنچنے کا کہہ کر وہاں سے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ سمندر کے نیلگوں پانی پر موٹر بوٹ یوں اچھلتی بل کھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی جیسے ایک مشاق ڈرائیور کے ہاتھ میں بچوں کا کھلونا دے دیا گیا ہو اور وہ بڑے لاؤبالی انداز میں اسے پانی پر اٹکیلیاں کرواتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے بھگاتا جا رہا ہو۔ ظاہر ہے موٹر بوٹ کے سبک رفتاری اور چلانے والے کی مہارت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بوٹ کا اسٹیئرنگ فہد کے ہاتھوں میں تھا۔ توقیر بھی موٹر بوٹ چلانے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن اس وقت فہد کے کہنے پر اس نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ پہلے موٹر بوٹ کو اپنی منزل کی جانب لے چلے۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا، نیلے نیلے پانی پر اڑتے ہوئے سفید آبی پرندے منظر کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ حقیقت ہے کہ قدرت کی تخلیق کی ہر وہ چیز اپنی مثال آپ ہے۔ موٹر بوٹ چلانے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، اسی لیے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور دوپہر کے 12 بج گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل بوٹ چلانے کی وجہ سے فہد کو کچھ تھکن محسوس ہونے لگی۔ اسے اسٹیئرنگ توقیر کو دیا اور خود ٹن پیک سے کھانا نکال کر کھانے لگا۔ اس کے موٹر بوٹ چلانے کے دوران توقیر پہلے سے ہی اپنے پیٹ کی آگ بجھا چکا تھا، اسی لیے فہد نے اکیلے ہی تھوڑا بہت کھا کر اور پانی کی بوتل سے پانی پیا اور ایک جانب ٹیک لگا کر دور تک سمندر کے پھیلے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا۔ سمندر میں ان کا یہ سفر کوئی نیا نہیں تھا، اسی طرح کے کئی سفر وہ دونوں اپنی مہم جوئی کے دوران کر چکے تھے، لیکن اس وقت ان کی منزل کوئی تفریح پوائنٹ نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک جزیرہ تھا جہاں صرف اور صرف موت کا راز تھا۔ لیکن انسانی فطرت کا کیا کریں جو باز ہی نہیں آتی اور نئی سے نئی کھوج کی تلاش میں ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہے۔ نقشے کے مطابق ان کی بوٹ بالکل اپنی درست سمت کی جانب بھی رواں دواں تھی، چونکہ اس کے لیے انہوں نے اس پر بہت دیر تک غور و خوض کیا تھا، اسی لیے اب نقشہ ایک جانب رکھ کر وہ اپنی درست منزل کی جانب ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں تاکہ دن کی روشنی میں وہاں اپنے لیے کوئی جائے پناہ ڈھونڈ کر محفوظ ہو سکے۔ پانی میں اٹھنے والی بڑی بڑی لہریں جب اچانک بوٹ سے ٹکراتی تو یکدم بوٹ ایک جھٹکا لگتا، لیکن چونکہ اس کا اسٹیئرنگ مضبوط ہاتھوں میں تھا اس لیے فوری طور پر اسے سنبھال لیا جاتا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ پھر انہیں دور ایک پتلی سی سیاہ لکیر دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہیں ان کی منزل ہے۔ جیسے جیسے وہ اس لکیر کی جانب بڑھتے جا رہے تھے وہ ایک لکیر اپنے حجم کے حساب سے موٹی ہوتی جا رہی تھی اور پھر کچھ دیر میں وہ لکیر ایک ساحل میں بدل گئی جس پر درختوں کے بہتات تھی۔ منزل قریب پاتے ہی ان کے چہرے جوش سے تمتمانے لگے اور وہ اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے جانے کے لیے باہم گفتگو کرنے لگے۔ توقیر چونکہ بوٹ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فہد کو کچھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔
جسے سن کر فہد کچھ سامان ایک جانب رکھنے لگا۔ انہوں نے باقی سامان بوٹ میں ہی رکھنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے نہیں تھے کہ جزیرے پر کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی سامان خیمے میں لے جانا چاہتے تھے۔ پھر کچھ ہی منٹوں میں ان کی بوٹ نے ساحل کی سرزمین کو چھو لیا۔ موٹر بوٹ ایک جانب کھڑا کر کے ایک رسے کی مدد سے اسے قریب کے ایک ناریل کے درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ وہ سامان جو انہوں نے ترتیب سے ایک جانب رکھا تھا، اسے اٹھا کر جزیرے کی ریت پر رکھنے لگے۔ پھر بوٹ سے ایک پیراشوٹ اور مضبوط خیمہ لے جا کر ایک صاف سی جگہ پر اسے نصب کر دیا گیا۔ وہ چونکہ اس کام میں ماہر تھے، اسی لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ابھی وہ خیمہ لگا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک فہد نے چیختے ہوئے توقیر کو خبردار کیا۔ اف خدایا! اوہ کیا تھا؟ جہاں وہ دونوں کچھ دیر پہلے کھڑے تھے وہاں اب یکدم جیسے مینڈکوں کا سیلاب آ گیا ہو۔ جی ہاں، عجیب و غریب قسم کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مینڈک جو ادھر ادھر پھدکتے پھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا خیمہ زمین پر رکھا تمام سامان ان مینڈکوں کی وجہ سے پوری طرح ڈھکا جا چکا تھا۔ انہوں نے بھاگ کر پانی میں ساحل کے قریب کھڑی اپنی بوٹ کی طرف دوڑیں لگا دیں اور جلدی سے اس میں کود گئے۔ انہیں اپنے اس فیصلے پر فخر ہونے لگا جو انہوں نے کچھ سامان بوٹ میں ہی رہنے دیا جانے پر کیا تھا۔ اگر انہیں ایک لمحے کی بھی اور دیر ہو جاتی تو شاید اسی وقت وہ دونوں بھی ان مینڈکوں کے جھنڈ میں غائب ہو چکے ہوتے۔ لو بھئی، کم از کم اس کلائنٹ کی صداقت کا یقین کرنا ہی پڑے گا۔ جیسا اسے ہمیں بتایا تھا، اس کا عملی مظاہرہ تو ہم نے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے۔ فہد نے ہانپتے ہوئے توقیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ توقیر جو خود خوف سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا، تیزی سے اپنا سر ہلانے لگا۔ کچھ دیر تک یوں ہی اسی حالت میں پڑے رہنے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد انہوں نے وہیں سے سر اٹھا کر جب ساحل کی جانب جھانکا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جزیرے پر ایک بھی مینڈک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خدایا، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ مینڈک کہاں سے آئے تھے اور کہاں غائب ہو گئے؟ جتنی تعداد میں وہ یکدم وہاں آ گئے تھے، اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگا کہ شاید اب زندگی بھر جزیرے کی سرزمین سے وہ نہیں جائیں گے۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی، دونوں کے دماغ معوف ہو گئے تھے۔ ایسا تو اس کلائنٹ نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ حقیقت ان کے سامنے عیاں تھی۔ وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے ہونکوں کی طرح آنکھیں گھما رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہمت کرتے ہوئے بوٹ میں موجود کھانے کے سامان سے پانی اور کچھ کھانے کے لیے بسکٹ وغیرہ نکال کر کھائے اور پانی پی کر دوبارہ ساحل کی جانب نظریں جما دیں۔ سورج دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا اور جزیرے کی سرزمین پر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، لیکن ان دونوں کی دوبارہ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ پھر سے دکھائی دینے والے اپنے سامان اور خیمے کی جانب بڑھیں۔ ان کا تمام سامان اور خیمہ اسی حالت میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مینڈکوں کے وزن کی وجہ سے خیمہ دوبارہ زمین سے جا لگا تھا اور سامان بھی بکھر گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے ساحل کی زمین پر ڈرتے ڈرتے قدم رکھے اور چونکنے والے انداز میں اپنے سامان کی جانب بڑھنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ خیمے کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور اسے دوبارہ زمین سے اٹھا کر نصب کر دیا اور زمین پر رکھا سامان اٹھا کر خیمے میں ایک جانب رکھ دیا۔ پھر خیمے سے باہر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن دوبارہ مینڈک دکھائی نہ دیے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک عجیب بات تھی۔ ساحل پر ایک خاموشی طاری تھی، صرف لہروں کا شور کبھی کبھی خاموشی کا پردہ چاک کر دیتا تھا۔ انہوں نے کان لگا کر جزیرے پر موجود درختوں سے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ایک خاموشی طاری تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، سورج کافی دیر پہلے غروب ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے خیمے میں لیٹنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے کندھے اچکائے کہ ان کا مقابلہ صرف مینڈکوں سے ہے، شیروں سے تو نہیں ہے کہ وہ اپنا بچاؤ نہ کر پائیں۔ خیمے میں گھستے ہی انہوں نے مضبوطی سے اس میں موجود پردے کے دروازے کو اچھی طرح زپ کی مدد سے بند کر لیا۔ خیمے کے چاروں طرف انہوں نے لکڑیاں ٹھونک دی تھیں جس سے کوئی بھی مینڈک یا سانپ وغیرہ خیمے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اپنے تئیں اتنے حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر لیٹ گئے۔ پیٹرومیکس لیمپ کی مدد سے اندر کچھ روشنی ہو گئی تھی اور پھر نہ جانے کس وقت باتیں کرتے کرتے ان دونوں پر نیند غالب آ گئی۔ خیمے میں ان کے خزانے خراٹے گونجنے لگے۔ صبح سورج نکلتے ہی جیسے دھوپ خیمے کے اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور پہلے تھوڑی سی پردے کی زپ کھول کر باہر جھانکا کہ شاید وہ مینڈک دوبارہ تو نہیں
وارد ہو گئے، لیکن باہر ابھی تک سکوت طاری تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے خیمے سے باہر نکل آئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، پر جب انہیں وہی خاموشی ملی تو وہ خیمے سے ناشتے کے لیے کچھ سامان نکال کر باہر لے آئے اور ٹن پیک سے کھانا نکال کر کھانے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بچا سامان واپس خیمے میں رکھ کر انہوں نے جزیرے پر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ چونکہ اپنے ساتھ بندوقیں اور بہت سی کارتوس وغیرہ بھی لائے تھے تاکہ کسی قسم کی مصیبت سے نپٹا جا سکے، اسی لیے اس وقت بھی ان دونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور جیبیں کارتوس سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے قدم جزیرے کے اندر کی جانب بڑھنے لگے اور پھر جیسے ہی سامنے نظر آنے والے درختوں کے اندر داخل ہوئے تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ جی ہاں، وہاں جیسے مینڈکوں کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، اور ان میں انہیں کچھ فاصلے پر گولڈن مینڈک بھی پھدکتے دکھائی دے رہے تھے، جن کے منہ سے جب پھنکاریں نکلتی تو ایک سیاہ سا بادل جیسے ہی لہراتا ہوا زمین پر موجود مینڈکوں اور جھاڑیوں پر پڑتا تو وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ وہ گولڈن مینڈک یوں پھنکارتے ہوئے اپنے منہ سے سیاہ دھوئیں کے بادل چھوڑتے پھر رہے تھے، جیسے کوئی ظالم حکمران ہاتھ میں تلوار تھامے اپنے سامنے آنے والے بے زر اور معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا ہو۔ لیکن جس طرح وہاں موجود مینڈک مرتے جا رہے تھے، اس کے باوجود ان کی تعداد میں کوئی کمی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ایک نظر تو یوں لگتا تھا جیسے مرنے کے فوراً بعد اس کی جگہ نئے مینڈک پیدا ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک احمقانہ سوچ تھی جس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ ان دونوں کی حالت تو یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ ظاہر ہے وہ رات بھر اسی جزیرے پر ایک کام سے خیمے میں بے سود سوئے رہے، اور اگر یہی گولڈن مینڈک اس وقت ان کے خیمے کے آس پاس پہنچ جاتے تو اس وقت شاید وہ بھی ایک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہوتے، اور ان کے گھر والوں کو شاید قیامت تک اس حقیقت کا پتہ نہ چلتا جس کا سامنا وہ اس وقت کر رہے تھے۔ وہ منظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں میں تھامی بندوقوں کی طرف بھی دیکھتے جا رہے تھے، جو ہاتھی کے سامنے ایک چوہے کی مثال تھیں۔ جہاں ایک پھونک سے ہزاروں مینڈک پل بھر میں جل کر راکھ ہو رہے تھے، وہاں وہ اپنے کارتوس سے کتنے مینڈک ہلاک کر پائیں گے۔ یہی سوچ کر انہیں ہنسی بھی آ رہی تھی اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اچانک جیسے ان مینڈکوں میں سے کسی مخبر نے ان آدم زادوں کی موجودگی کی اطلاع ان سنہری مینڈکوں کو بھی دے دی، اور وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح ان کی جانب بڑھے۔ انہیں اس طرف اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر جیسے وہ ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں واپس ساحل کی جانب بھاگنے کی بجائے درختوں کے دائیں جانب نظر آنے والی چٹانوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ گولڈن مینڈکوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اور بھی مینڈک پھدکتے ہوئے ان کے ساتھ ہی ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ان دونوں کی رفتار زیادہ تھی۔ ظاہر ہے جب بات جان بچانے کی ہو تو چونٹی بھی اپنے تئیں ہاتھ پیر مارتی ہے، وہ تو پھر بھی اشرف المخلوقات تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر تو کرنی ہی تھی۔ جلدی وہ بھاگتے ہوئے سامنے نظر آنے والی چٹانوں پر چڑھ گئے، جو کہ ساحل کی زمین سے تقریباً 10-12 فٹ اونچی تھیں۔ مینڈک پھدکتے ہوئے چٹانوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ اب زمین پر چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تمام مینڈکوں کو قیامت تک اسی جزیرے پر رکھنے کا پروگرام بنا لیا ہو۔ چٹان کے قریب پہنچ کر ان گولڈن مینڈکوں نے پھر پھونکوں والا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دھڑا دھڑ مینڈک جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ دونوں یہی سوچ کر پاگل ہو رہے تھے کہ اگر یہ مینڈک اس طرح ان چٹانوں کے نزدیک رہے تو وہ بھوکے پیاسے انہی چٹانوں پر مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کافی دیر تک چٹانوں پر بیٹھے رہنے کے بعد توقیر نے ایک طرف کچھ خالی جگہ دیکھ کر نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بھاگ کر دوبارہ اپنی بوٹ میں جا سکے، کم از کم وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جیسے ہی اس خالی جگہ پر اپنا پاؤں رکھا، ایک گولڈن مینڈک شاید اسی طاق میں تھا کہ اس نے تیزی سے اپنا منہ اس جانب کر کے ایک تیز پھونک ماری، جس میں سے سیاہ دھواں ایک پتلی سی لکیر تیزی سے نکل کر توقیر کی ٹانگ پر پھیل گئی، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی ٹانگ کا گوشت یکدم یوں گلنے لگا جیسے کسی نے اچانک اس پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اف خدایا! یہ دیکھ کر فہد نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ چٹان پر کھینچ لیا، ورنہ شاید اس کا پورا جسم مصیبت کا شکار ہو چکا ہوتا۔ وہ اسے اوپر تو کھینچ چکا تھا، لیکن توقیر تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ کا گوشت گل کر ختم ہو گیا تھا، اور اس میں سے ہڈی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ فہد اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ چٹان سے نیچے اتر کر پانی لانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، اور اس حالت میں اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مینڈک کے زہر کا اثر ران سے نیچے تک ہی پہنچ پایا تھا۔
اس لیے توقیر کا باقی جسم محفوظ تھا، لیکن یہ حالت بھی بہت خوفناک تھی۔ وہ اس حالت میں کتنے دن زندہ رہ پاتا؟ یہ سوچ سوچ کر فہد کا ذہن موف ہونے لگا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب انہوں نے منحوس جزیرے پر آنے کا ارادہ کیا۔ اسے اپنا یہ ایڈونچر اپنے تمام ایڈونچر سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ گولڈن مینڈکوں نے چند ہی منٹوں میں چٹان کے نزدیک جتنے بھی مینڈک تھے وہ سب جلا کر راکھ کر دیے اور ان کی تعداد واضح طور پر کم ہو گئی تھی۔ 7-8 کے قریب تھے، شاید اس طرح کے اور بھی وہاں موجود تھے۔ یہ تو سارے جزیرے پر گھوم پھر کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ جتنی تعداد میں تھے وہ بھی لاکھوں پر بھاری تھے۔ مینڈکوں کے ہلاک ہوتے ہی شاید گولڈن مینڈکوں کو بھی یہ خیال سوچ گیا کہ وہ چٹان پر چڑھے بغیر ہی وہیں سے پھونک مار کر ان دونوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ کر انہوں نے جیسے ہی اپنا منہ چٹان کی طرف کیا اور پھونکنے لگے، فہد جو بڑے غور سے انہیں کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے ارادے جیسے وہ پہلے سے ہی بھانپ گیا تھا، اسی لیے ان کے منہ اوپر کرتے ہی اس نے جلدی سے توقیر کو گھسیٹ کر ایک جانب کر دیا اور پھر خود بھی جلدی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ دونوں کے اوٹ میں پہنچتے ہی جیسے ایک سیاہ دھوئیں کا بادل چٹان کے اوپر سے گزر گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید اس وقت وہ دونوں چٹان پر ہی جل کر راکھ ہو جاتے۔ دیر تک اسی طرح وقفے سے دھوئیں کے بادل زمین سے اوپر اٹھتے دکھائی دیتے، اچانک رک گئے۔ کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد فہد نے آہستہ سے سر ٹکا کر زمین کی جانب جھانکا تو وہاں وہ گولڈن مینڈک موجود نہ تھے۔ شاید وہ اپنا شکار کو غائب پا کر مایوس ہو کر دوبارہ اپنے علاقے میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد فہد نے توقیر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا، احتیاط سے قدم اٹھاتا چٹان کی دائیں جانب اپنی ڈھلوان سے نیچے اترنے لگا، لیکن اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اسے عام مینڈکوں کی نسبت گولڈن مینڈکوں کی طرف سے خطرہ تھا، اسی لیے وہ بہت محتاط تھا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ بوٹ کے نزدیک پہنچ گیا اور کندھے سے توقیر کو اتار کر نیچے بوٹ میں لٹا دیا اور کہیں سے ایک کپڑا اٹھا کر اس کی ٹانگ پر باندھ دیا۔ کم از کم ہوش میں آنے کے بعد توقیر کی یکدم نظریں اس کے زخمی ٹانگ پر پڑنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے پانی کے بوتل سے پانی کے کچھ چھینٹے اس کے چہرے پر مارے اور پھر 1-2 بار کوشش کرنے سے توقیر کے جسم میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی تو اس نے بوتل ایک جانب رکھ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی تھوڑی سی کوشش سے توقیر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اور پھر کچھ دیر تک خالی نظروں سے آسمان کی جانب دیکھتا رہا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے نزدیک بیٹھے فہد پر پڑی تو وہ یکدم اٹھ کر بیٹھنے لگا، لیکن ایک شدید تکلیف سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنی ٹانگ کی جانب بڑھایا، لیکن فہد نے جلدی سے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ایسے کرنے پر توقیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر جیسے ہی یکدم ایک خیال بجلی کی مانند اس کے دماغ میں ابھرا اور اس نے گھبرا کر دوبارہ جلدی سے اپنی ٹانگ کو چھونے کی کوشش کی اور ہاتھ صرف ہڈی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے اس پر لپٹا کپڑا اتارنے کی کوشش کی، لیکن فہد نے اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے اس کا ہاتھ فوری طور پر پکڑ لیا اور پھر اسے سچ بتانا پڑا جس کا وہ اس وقت شکار ہو چکا تھا، اور اس کی بات سن کر توقیر چیخنے لگا اور غصے سے اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگا، لیکن فہد نے اسے تسلی دی کہ شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی ہے، اور اگر ایک لمحے کی اور دیر ہو جاتی تو شاید وہ اس دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، ان دونوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے جزیرے پر آتے وقت ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ بوٹ کمپنی کے مینیجر کو 1 ہفتے کا کرایہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد واپس نہ پہنچے تو وہ ان کی تلاش میں ایک اور بوٹ بھیج دے۔ اس کے لیے اسے واپسی پر مزید کرایہ ادا کر دیا جائے گا۔ پھر مینیجر کے یقین دلانے پر انہوں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اب انہیں کم از کم 7 روز تو کسی نہ کسی طور پر اس خوفناک مایوس جگہ پر موت کے جزیرے پر گزارنے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں کس قدر کربناک ہوتی ہیں اس کا اندازہ انہیں اب اچھی طرح ہو رہا تھا۔ پھر آپس میں اصلاح مشورہ کرنے کے بعد فہد نے واپس چٹانوں میں جا کر کوئی غار وغیرہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ بقیہ دن وہاں آرام سے رہ کر مینیجر کی طرف سے آنے والے امداد کا انتظار کر سکے۔ چونکہ بوٹ میں اتنے دن گزارنے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھے، اسی لیے انہوں نے ضرور کو بوٹ میں ہی چھوڑ کر فہد نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ چٹانوں کی جانب پیش قدمی کی اور بچتا بچاتا وہاں پہنچ گیا، اور پھر جلد ہی اسے ایک ایسی غار مل گئی جس کا دہانہ سامنے سمندر کی طرف تھا
اور یہ ان کے لیے اس لیے بھی فائدہ مند تھا کہ وہ سمندر کی طرف سے آنے والی امداد بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اس طرف سے انہیں کوئی خطرہ بھی لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا، اس میں تقریباً 3-4 آدمیوں کی گنجائش تھی، لیکن وہ چونکہ 2 تھے اسی لیے بڑے آرام سے وہاں 6-7 روز گزار سکتے تھے۔ پھر تھوڑی سی کوشش سے غار کو اندر سے صاف ستھرا کرنے کے بعد دوبارہ بوٹ کی جانب بڑھ گیا اور جلد ہی توقیر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بڑی مشکل سے چٹان سے ہوتا ہوا غار میں پہنچ گیا اور بڑے آرام سے توقیر کو وہاں ایک صاف جگہ پر لٹا دیا۔ توقیر ہوش میں آیا اور اس کے بعد اس کو جو تکلیف پر اس نے قابو بھی پا لیا۔ اسے وہاں چھوڑ کر فہد دوبارہ بوٹ سے ضرورت کا سامان بھی اٹھا لایا تاکہ انہیں دوبارہ بوٹ تک نہ جانا پڑے۔ اس کے آنے جانے میں جو وقت لگا اس دوران اسے گولڈن مینڈک دوبارہ دکھائی نہیں دیے۔ شاید وہ درختوں کے اندر ہی اسی جگہ چلے گئے تھے۔ یہ اس کے لیے اچھا بھی تھا، ورنہ شاید اسے بھی کسی مصیبت سے پالا پڑ جاتا۔ دوپہر کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ آسمان کے نیلگوں پانی پر آبی پرندے اپنی موج مستیوں میں مگن تھے۔ دور دور سے سمندر کے پانی کے علاوہ کوئی بحری جہاز ذرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں آرام کی غرض سے وہیں لیٹے آپس میں گفتگو کرنے لگے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور سورج اپنی رفتار سے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جب انہیں محسوس ہوا کافی وقت گزر چکا ہے تو فہد نے باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ باہر سمندر کی لہروں کا شور حسب معمول سنائی دے رہا تھا۔ آسمان پر چاند کے ساتھ ساتھ تاروں نے بھی اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ فہد نے غار کے دہانے کو بند کرنے کے لیے ایک بڑا سا پتھر اس کے منہ کے آگے رکھ دیا تھا اور بورڈ سے جو پیٹرومیکس لیمپ لایا تھا اسے جلا کر ایک سائیڈ میں رکھ دیا، جس سے غار کے اندر کا منظر روشن ہو گیا۔ پھر ٹن پیک سے کھانا نکال کر دونوں نے مل کر کھایا اور پانی پی کر دوبارہ وہیں لیٹ گئے۔ ابھی نے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ان کی چٹان کے نیچے سے بھیڑیوں کے چیخنے کی بھیانک آوازیں سنائی دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں انسانی بو وہاں کھینچ کر لائی ہو۔ یوں اچانک رات کی تاریکی میں یکدم ان بھیڑیوں کی آوازوں نے جیسے فضا میں بھونچال مچا دیا ہو۔ بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں تھیں۔ جزیرے پر ایسے درندوں کی موجودگی کا تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا اور نہ اس کلائنٹ نے انہیں ایسی خونی درندوں کے وہاں موجودگی کے متعلق بتایا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیرے پر سوائے مینڈکوں کے اور کوئی درندہ نہیں ہے، لیکن اب اچانک ان خوفناک بھیڑیوں کی موجودگی نے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب تو وہ چٹان سے نیچے اتر کر بورڈ تک جانے کے لیے بھی ہمت ہار چکے تھے۔ اگر یہ بھیڑیے دن کی روشنی میں بھی اگر اسی چٹان کے ارد گرد منڈلاتے رہے تو ان کے لیے 6 دن مزید وہاں گزارنے بہت مشکل ہو جائیں گے، اور اگر 6 دن کے بعد مینیجر کے بھیجے ہوئے آدمی انہیں جزیرے پر ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر واپس چلے گئے تو وہ وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کو گلے لگا لیں گے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک بھیڑیے وہیں کھڑے بھیانک آوازیں نکالتے رہے، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ شاید وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مایوس ہو کر واپس اپنی ہماج گاہ